حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جان توڑ کوشش کر کے ایسی فتح حاصل کرو کہ دنیا میں تمہارا نام ہو جائے اور آخرت میں سامان بخشش۔ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے نام سے دھوکہ دیتا ہے تو ہم اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ میری طلب وہ ہے جس کا میں ارادہ کر رہا ہوں۔ نعمت کا نامناسب جگہ خرچ کیا جانا ناشکری ہے۔ جو بندہ التجائے نگاہ کو نہیں سمجھ سکتا، اس کے سامنے اپنی زبان کو شرمندہ نہ کر۔ مسلمان جب تک مصائب میں مبتلا نہیں ہوتا، حق تعالی شانہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اس لیے مصائب بھی بندہ مومن کے لیے اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے۔ یہ سمجھداری کی بات ہے کہ تم بھروسہ کرو، لیکن اتنا بھروسہ نہ کرو کہ دھوکہ کھا لو۔ حق پر قائم رہنے والے مقدر میں کم ہوتے ہیں، مگر منزلت و اقتدار میں زیادہ بڑا خطاوار لوگوں میں وہ ہے جس کو لوگوں کی برائیوں کا ذکر کرنے کی فراغت ملی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا اس لیے دی ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے آخرت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا اس لیے نہیں دی کہ تم اسی کے ہو جاؤ۔ دنیا فنا ہونے والی ہے اور آخرت کو ترجیح دو، کیونکہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ سے ڈرنا ہی اس کے عذاب سے ڈال اور اس کی بارگاہ میں پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ اگر تم اپنے بارے میں غفلت میں ہو اور موت کی تیاری نہیں کر رہے ہو تو تمہارے علاوہ کوئی اور تیاری نہیں کرے گا۔ تمہیں خود ہی آخرت کا سامان اکٹھا کرنا پڑے گا۔ اے ابن آدم، یہ بات جان لو کہ موت کا فرشتہ تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اپنی بچاؤ کا سامان لے لو اور موت کی تیاری کر لو۔ اللہ کے نور سے شفا حاصل کرو، کیونکہ یہ دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے۔ اپنے لیے آسانیاں اور رخصت والا راستہ اختیار نہ کرو، ورنہ تم غفلت میں پڑ جاؤ گے۔ حرص تمام بیماریوں کی جڑ ہے کہ اس کو لا علاج مرض کہنا چاہیے، کیونکہ اس سے جھگڑے فساد ہوتے ہیں۔ بدکاری کا منشا بھی لذت کی حرص ہے۔ اخلاق رذیلہ کی جڑ بھی یہی حرص ہے۔ کینہ صرف ایک عیب نہیں بلکہ بہت سے گناہوں کا بیج ہے۔ جب غصہ نہیں نکلتا تو اس کا خمار دل میں بھرا رہتا ہے اور بات بڑھتی اور رنجیدگیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تکبر سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ بہت بڑا مرض ہے اور تمام امراض کی جڑ ہے۔ تکبر ہی سے کفر پیدا ہوتا ہے، تکبر ہی سے شیطان گمراہ ہوا۔ چہرے پر غیر ضروری بال جلدی آ جاتے ہیں تو مچھلی کے تیل کی مالش نہاتے ہوئے کر لو۔ 80 سال تک غیر ضروری بال نہیں آئیں گے۔ محبت بڑی چیز ہے۔ محبت سے ہر پتھر دل کو پگھلایا جا سکتا ہے۔ محبت ایک ایسا ہیرا ہے جو دوسرے کو کاٹ سکتا ہے، لیکن خود اس کو کوئی پتھر نہیں کاٹ سکتا۔ انسان کے جسم کی ساری قدر و قیمت روح سے ہے۔ روح نہیں تو انسان کا جسم بے قیمت اور بے حقیقت ہے۔ نکاح افضل ترین عبادت ہے، بلکہ خلاصہ اور جامع عبادت ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انبیاء کو اس میں امت کے مقابلے میں امتیاز حاصل نہ ہوتا۔ جو اللہ کی نافرمانی سے خوف کھاتا رہے گا وہی اصل کامل انسان ہوگا۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتا رہے گا وہ ڈرتا رہے گا اور بے چین رہے گا۔ کاجو کے 2 دانے منہ میں رکھ کر چباتے رہو، حافظہ اتنا تیز ہوگا۔ جو چیز ایک بار پڑھ لو گے وہ 80 سال تک بھولے گی نہیں۔ لوگوں میں سے کوئی گورا ہو یا کالا، غلام ہو یا آزاد، اجمی ہو یا فصیح، میں اسے جان لوں کہ یہ تقویٰ میں مجھ سے بہتر ہے تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اس کے روپ میں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کی مدد کرو تاکہ باری تعالیٰ تمہاری نصرت و اعانت فرمائے۔
جس درجے کی حب دنیا ہوگی اسی درجے فکر دین کم ہوگی۔ اگر کامل درجے کی حب دنیا ہوگی تو کامل درجے کی دین سے بے فکری ہوگی، جیسے کہ کفار میں ہے، اور مسلمانوں میں جس درجے کی حب دنیا ہوگی اسی درجے کی دین سے بے فکری ہوگی۔ ظالموں اور ان کے متعلقین سے معاملات کر، اگر آنکھیں روشن ہیں تو ہر روز روز حشر ہے۔ عمدہ لباس کے حریص کفن کو یاد رکھ، عمدہ مکان کے شیدائی قبر کا گھڑا مت بھول، عمدہ غذاؤں کے دل دادا کیڑے مکوڑوں کی غذا بننا یاد رکھ۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو اللہ کے یہ 3 نام یا کافی، یا غنی، یا رزاق 81 بار صبح شام پڑھ لیا کرو۔ دیکھتے ہی دیکھتے دولت کے انبار لگ جائیں گے، دولت رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ کبر سے بچو، کبر ہی وہ گناہ ہے جس نے سب سے پہلے شیطان کو تباہ کیا۔ دوزخ میں اس قسم کے آتشی صندوق ہیں جن میں متکبروں کو بند کر دیا جائے گا۔ طالب علم کا مال کھانے کے لیے فولاد کا پیڑ چاہیے، مطلب طالب علم قابل رحم ہے، وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی امداد کی جائے، نہ یہ کہ اس سے کچھ لیا جائے۔ نیک راستے پر چلتے ہوئے اگر آپ کا سانس ختم ہو گیا تو آپ کو اسی راستے کی منزل کا ثواب ملے گا جس منزل کی طرف آپ جا رہے تھے۔